چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں بیان کیا گیا تھا کہ جہاں جہاں پر آپ نے جو ہے فاعل مجاز عقلی مانا ہے وہاں پر سکاکی کہتے ہیں ہم تمام کے اندر استعارہ بالکنایہ مانیں گے، اور استعارہ بالکنایہ مانیں گے اس طور پر استعارہ بالکنایہ کی تعریف یہ ہے کہ مشبہ بہ کو حذف کر دیا جائے اور صرف اس کے اندر صرف مشبہ مذکور ہو، اور گویا کہ ادعاءً دعویٰ یہ کر دیا جائے کہ مشبہ بھی بن چکا ہے، تبھی سارے وصف و اوصاف اس کے لیے لوٹیں گے جو مشبہ کے لیے ہیں۔ اور مشبہ بھی اقویٰ ہوتا ہے عام طور پر، زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، تو مشبہ بھی جو زید ہے اسد ہے وہ اقویٰ ہے طاقت میں اور زید کم ہے، مشبہ بھی اقویٰ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، استعارہ بالکنایہ کسے کہیں گے کہ جہاں پر مشبہ بھی کو اور وجہ شبہ اور ادات کو حذف کر دیا جائے اور صرف مشبہ مذکور ہو۔ اور استعارہ تخیلیہ کسے بولیں گے؟ استعارہ تخیلیہ بولیں گے مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کر دیا جائے، اور استعارہ ترشیحیہ مشبہ بھی کے ایک مناسب کو ذکر کیا جائے۔ یہاں آپ مثال دیکھیں تو یکشف عن وجوہ الاعجاز فی نظم القرآن استارها، یکشف عن وجوہ الاعجاز، اعجاز کے چہروں سے پردوں کو ہٹایا جاتا ہے، نظم قرآن میں پردوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ وجوہ تو یہ توریہ ہے، توریہ ہے، ایہام ہے، اس کو بتاؤں گا ابھی۔ اور یہاں پر لفظ آیا اعجاز یہ مشبہ ہے، اعجاز کے چہروں سے پردوں کو ہٹایا جاتا ہے، پردوں کو کھولا جاتا ہے، تو یہاں اعجاز مشبہ ہوا۔ اور یہاں پر دا مشبہ بھی جو تھا الاشیاء المحتجبہ، یعنی وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہوں، وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ کس کے ہوتی ہیں؟ پردوں کے پیچھے ہی ہوتی ہیں۔ ان اشیاء المحتجبہ کو حذف کر دیا گیا، مشبہ بھی تھا جو، اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کا ایک لازم ذکر کر دیا گیا جو اشیاء محتجبہ کے لیے ضروری ہے، استار، پردے، اس پردوں کو ذکر کر دیا گیا، تو یہاں پر استعارہ ترشیحیہ ہوگا۔ اور یہاں پر جو اعجاز ہے، جو اعجاز مشبہ، اس مشبہ کے لیے اس لازم جو تھا اس کا مشبہ بھی کا استار، اس استار کو ثابت کر دیا گیا مشبہ کے لیے، اعجاز کے لیے، تو استعارہ تخیلیہ بنے گا۔ اور یہاں پر جو وجوہ ہے، یہ وجوہ کا جو ذکر ہے یہ ایہام کے طور پر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں توریہ ہیں۔ توریہ کہتے ہیں کہ لفظ کے دو معنی ہوں جو قریب ہو اور بعید ہو۔ قریب معنی تو آسانی سے ذہن کی طرف منتقل ہو جاتا ہو، اور بعید معنی جو ہو وہ مراد ہو۔ تو وجہ کا جو معنی ہے یہاں پر چہرہ، جو حقیقی اس کا معنی قریب ہے، جس کی طرف ذہن آسانی سے جاتا ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے طریقے، راستے، اعجاز کے طریقوں سے نظم قرآنی میں اس کے پردوں کو کھولا جاتا ہے۔ اس کو ہوا استعارہ بالکنایہ مرشحہ اور تخیلیہ۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھیں گے کہ استعارہ جیسے انشبت المنیۃ اظفارہا یا انشبت المنیۃ مخالبہا، موت نے اپنے چنگل کو گاڑ دیا۔ انشبت یہ فعل ہے اور منیۃ یہ مشبہ ہے، اور اظفارہا اپنے چنگل کو گاڑ دیا۔ یہ مخالبہا جو اظفارہا، اظفار جو ہے یہ مشبہ کا نہیں ہے، مشبہ تو موت ہے، موت کے چنگل نہیں ہوتے، بلکہ یہاں پر ایک مشبہ بھی تھا جو اسد تھا، اس اسد کو مشبہ بھی کو حذف کر دیا ہے،
تو اس طور پر جب مشبہ بھی حذف ہو جائے تو وہاں استعارہ بالکنایہ ہوتا ہے، اور وہاں پر اس کے ایک لازم ذکر کر دیا گیا جو اظفار ہے، اس طور پر یہاں پر کیا ہوگا؟ استعارہ ترشیہ ہوگا، اور اس کو ثابت کر دیا گیا، لازم کو مناسب کو ذکر کر دیا استعارہ ترشیہ ہوگا، اور لازم کو یہاں ثابت کر دیا ہے منیہ کے لیے، تو اس طور پر استعارہ تخیریہ ہوگا۔ اور استعارہ بالکنایہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بھی کو حذف کر دیا جاتا ہے، طرفِ تشبیہ دونوں ذکر نہیں ہوتے ہیں وہاں پر۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پر مشبہ ذکر ہے، مشبہ بھی ذکر نہیں ہے۔ اب سکاکی کہتے ہیں کہ ان تمام مثالوں کے اندر جہاں پر فاعل حقیقی ہو اور وہاں فاعل مجازی مراد لے لیا گیا ہو، وہ ان تمام صورتوں میں یہاں پر ہوگا فاعل کیا ہوگا؟ فاعل حقیقی مراد ہوگا۔ لہذا نہارو صائمن، اور اسی طرح یہاں مانوب نیلی سرحلی، ان تمام میں جہاں پر اصل حقیقی مراد فاعل حقیقی تھا لیکن نسبت کر دیے فاعل مجازی کی طرف، وہاں تمام مثالوں کے اندر کون ہوگا؟ فاعل حقیقی مراد ہوگا۔ لہذا انبت ربیع البقلہ، انبت جو فعل کی اسناد ربی کی طرف کی گئی ہے، ربی سے مراد جو ہے یہ ربی سے مراد فاعل حقیقی ہوگا، اور فاعل حقیقی کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ بنے گا۔ تو گویا کہ یہاں فاعل حقیقی مراد ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہاں فاعل حقیقی مراد لیں گے اور ربی کو اللہ تعالیٰ گویا کہ کہیں گے یہ ربی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، ایک طور تو یہاں خرابی لازم آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں سوء ادب لازم آئے گا۔ کیا آئے گا؟ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں، اللہ کے نام توقیفی ہیں، یعنی شریعت سے سننے پر موقوف ہیں، شریعت سے جو سنے گئے وہی اللہ پر ہم جو ہے استدلال کرتے ہیں، وہی معنی مانتے ہیں۔ اب لازم یہ آئے گا کہ پہلے ربی کو سنے شریعت سے، پہلے بقل کو سنے شریعت سے کہ شریعت اس کو اللہ کے لیے استعمال کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، جبکہ شریعت نے ربی کا استعمال اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے تمام مثالیں جہاں پر ربی کا استعمال مجازی معنی میں کیا گیا ہو اور اس کا فاعل حقیقی چھوڑ دیا گیا ہو، تو وہاں پر ساری اس تمام مثالوں کو استعمال کرنے سے پہلے ضروری ہوگا کہ پہلے سنا جائے شریعت سے کہ شریعت نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو مجاز عرفی، عرف کے عام کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، تمام مثالیں استعمال کی جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کا یہ فی جو ہے عیشۃ راضیہ، یہاں پر اگر ہم مانیں تو یہاں پر لازم آئے گا صاحب العیشہ فی صاحب العیشہ۔ یہاں پر آپ پڑھیں پیچھے کی مثال، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ یہ آیا، اور ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے یہ من میں ہے، کیا ہے؟ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو فہو سے مراد جو ہے فاعل حقیقی ہے، اور فہو صاحب العیشہ، اور عیشہ راضیہ۔ اب جو ہے عیشۃن سے کون مراد ہوگا؟ صاحب عیشہ مراد ہوگا، اور راضیہ یعنی راضی رہنے والا ہے، تو پوری عبارت نکل کے آئے گی فہو یعنی صاحب العیشۃ راضیۃ فی صاحب العیشہ، یعنی نکل کے یہ عبارت بنے گی صاحب العیشۃ راضیۃ، نکلے گی صاحب العیشۃ فی صاحب العیشہ، صاحب عیشہ صاحب عیشہ میں، جو کیا ظرفیت الشیء لنفسی لازم آئے گا۔ ہوا ضمیر کا مرجع بھی کون ہے؟ فاعل حقیقی ہے، اور صاحب عیشہ جو مراد لیے وہ تو ہم نے مجازی مراد لیا تھا، کیونکہ راضیہ کی نسبت ہم نے عیشہ کی طرف کی تھی، اور چونکہ سکاکی کیا فرما چکے ہیں، جو مجازی نسبت کر دی گئی اس سے در حقیقت فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے۔ تو ہوا ضمیر کا مرجع بھی جو ہے وہ ہے من ثقلت میں جو ہے، اور عیشہ سے بھی مراد کون نکلے گا؟ صاحب العیشہ نکلے گا۔ ہوا صاحب العیشہ فی عیشہ، تو لازم یہ آئے گا کہ یعنی خود اس کی طرف نسبت کرنا، توقف الشیء علی نفسی، شے کا خود اپنی ذات پر موقوف ہونا۔ دیکھیں ایک بار اس کو، وَأَنْكَرَهُ السَّكَّاكِ ذَاهِبًا، اور سکاکی نے اس کا انکار کر دیا ہے اس بات کی طرف جاتے ہوئے کہ انا ما مرہ ونحوہ، جو کچھ گزرا اور اس جیسی مثالیں، ان تمام کے مثالوں کے اندر استعارہ بالکنایہ، استعارہ بالکنایہ ہے، علی ان المراد بالربی، کہ اس طور پر کہ مراد ربی سے جو ہے وہ فاعل حقیقی ہے، مراد ربی سے بے قرینت، قرینہ یہ ہے کہ نسبت الانبات الیہ، کہ انبات کی جو نسبت ہے وہ اسی کی طرف کی گئی ہے، کس کی طرف؟ فاعل حقیقی کی طرف، کیونکہ اس کا جو ہے لازم کون ہے؟ فاعل حقیقی ہے،
تو کہہ رہے ہیں انبات کی جو نسبت ہے وہ فاعل حقیقی کی طرف کی گئی ہے. وعلی ھذا القیاس غیر، اور اسی طرح تمام جتنی مثالیں ہیں ان تمام پر یہی قیاس کریں گے. کہہ رہے ہیں مصنف وفی نظر، اس کے ان کے جو قول میں جو کیا ہے یہ نظر ہے، جو انہوں نے یہ کہا یہ استعارہ بالکنایہ ہے یہ، اور استعارہ بالکنایہ سے مراد ہم یہ لے جہاں پر حقیقی فاعل مراد ہو اور نسبت کر دی گئی کسی اور کی طرف تو وہاں فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے. اس تمام قول میں ان کے اندر کیا ہے نظر ہے، یعنی استعارہ بالکنایہ جو کہنے میں ان کے کیا ہے نظر ہے. کیسے؟ لأنه يستلزم ان يكون المراد بعیشا، اس لیے کہ اس صورت میں لازم یہ ہوگا کہ مراد عیشا سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں کیا ہو جائے فی شتن رادیہ، فی شتن رادیہ میں کیا ہو جائے صاحب ہوا، یعنی مراد یہ ہوگا کہ مراد عیشا میں جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں مراد ہو صاحب ہوا. اب عیشا سے کون مراد ملے گا؟ صاحب عیشا مراد ہوگا، کیونکہ مجازی طور پر نسبت کی کر دی ہے اس کی طرف، تو چونکہ جو ہاں مجازی نسبت ہو وہاں حقیقی ہوتا ہے. تو اب نکلے گا کیا نکلے گا؟ ہوا ضمیر کا مرجع بھی صاحب العشاء ہے، ہوا فہوا فی عیشۃ راضیہ، تو اب کیا نکلے گا؟ ہوا راضیۃ فی صاحب العشاء، یہی نکلے گا نا. ارے فی عیشا ہے، اب عیشا کو ہم کیا کریں صاحب العشاء بنانا پڑے گا نا. عیشا سے مراد مجازی معنی ہے، اب مجازی معنی حقیقی میں بدلیں تو صاحب العشاء نکلے گا. تو یہ نکلے گا ہوا فی صاحب العشاء فی صاحب العشاء، یعنی صاحب العشاء صاحب العشاء میں، وہ ہوا باطل، اور یہ کیا ہے ہاں ایک تو یہ صورت ہو گئی. اور یہ نکلے گا وَلَا تَصِحَ الْإِضَافَةُ، اور یہ کہ اضافت صحیح نہ ہو، یعنی جب آپ استعارہ بالکنایہ مان لیں گے تو استعارہ بالکنایہ میں اضافت نہیں صحیح نہ ہو. کیسی؟ نہارو صائمن جیسی مثالوں میں، نہارو صائمن جیسی مثالوں میں اضافت صحیح نہ ہو. لے بطلان اضافت الشیء الی نفسی، کیونکہ اضافت الشیء الی نفسی کے باطل ہونے کی وجہ سے. یہاں پر کیونکہ یہاں پر فاعل مجازی کی اضافت کی گئی ہے، فاعل اب کی جائے گی فاعل حقیقی کی طرف. کیوں؟ اس طور پر کہ مراد فاعل مجازی سے کیا ہوگا یہاں پر فاعل حقیقی مراد ہوگا، اور فاعل حقیقی مراد ہوگا تو یہاں پر اضافت الشیء الی نفسی لازم آئے گا. کیسے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ سکاکی کے قول کی بنا پر نہارو سے مراد جو فاعل مجازی ہے، نہار سے مراد کون ہے؟ نہارہ صائمن، صائم کی طرف نسبت کر دی گئی کس کی طرف؟ نہار کی طرف. نہار تو ہوتا نہیں ہے روزہ دار، کون ہوتا ہے؟ صاحب الصوم ہوتا ہے. تو اب یہاں پر کہیں گے کہ یہاں مجازی سے حقیقی مراد ہوگا، یہی تو مراد ہوگا، حقیقی مراد ہوگا. تو اب کیا ہے جو فاعل مجازی ہے روزہ دار شخص ہوگا. کیا ہوگا؟ روزہ دار شخص ہوگا نا. نہار سے مراد کون ہوگا؟ روزہ دار شخص ہوگا جو فاعل حقیقی ہے. جو پھر نہار کی اضافت بھی روزہ دار کے شخص کی طرف ہے، کیونکہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ارے نہار سے مراد بھی کون ہوگا؟ صاحب روزہ، اور ہو ضمیر بھی پلٹ رہی ہے اسی کی طرف، یعنی ضمیر مجرور کا بھی وہی شخص وہ روزہ دار مراد ہے. اس لیے اضافت الشیء الی نفسی لازم آئے گا. کیا ہو جائے گا؟ نہارہ، نہار بھی کون؟ صاحب الصوم، اور ہو ضمیر بھی صاحب الصوم، یہ اضافت الشیء، اور یہ اضافت الشیء الی نفسی باطل ہوتا ہے. کیا؟ تو لازم یہ آئے گا کہ نہارو صائمن جیسی ترکیبیں صحیح نہ ہو. کیوں؟ اضافت الشیء الی نفسی کے باطل ہونے کی وجہ سے. اضافت الشیء الی نفسی باطل ہے، لہذا آپ کا قول استعارہ بالکنایہ خود باطل ہے. جو خود باطل کو مستلزم ہو خود باطل ہوتا ہے، لہذا استعارہ بالکنایہ خود باطل ہے. یہ ہو جائے گا. وَأَنْ لَا يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْبِنَاءِ حَامًا، اور آپ کے اس قول میں جب کہ کہہ دیں کہ جہاں فاعل مجازی کی طرف نسبت کر دی گئی ہو اور مراد وہاں فاعل حقیقی ہوتا ہے، تو وہاں پر حکم جو ہے بنا کا حامان کو نہیں ہوگا. کس کا؟ یا حامان ابن لی، یا حکم کس کو نہیں ہوگا؟ حامان کو نہیں ہوگا. کیوں؟ حامان تو یہ مجازی ہے، اصل کون ہوگا یہاں پر؟ عملہ مراد ہوں گے. پھر تو قرآن پاک میں خطاب جو ہے عملہ کو ہونا چاہیے، حالانکہ قرآن پاک میں خطاب کس کو کیا گیا ہے؟ حامان کو کیا گیا، کیونکہ فاعل مجازی عملہ ہے، اور یہ باطل ہے کیونکہ خطاب تو وہاں کس کو کیا گیا ہے؟ حامان کو کیا گیا ہے. اسی طرح وَأَنْ يَتَوَقَّفُوا، اور یہ لازم آئے گا. یہ ساری خرابیاں کب لازم ہیں؟ جب آپ کے استعارہ بالکنایہ. اور یہ لازم آئے گا کہ موقوف انبت الربیع البقلہ جیسی مثالیں سما پر موقوف ہو، جو میں نے پیچھے تشریح کر چکا. انبت الربیع البقلہ جیسی مثالیں کس پر ہوں؟ قرآن یا حدیث سے سننے پر موقوف ہوں. کیوں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ توقیفی ہیں، شریعت کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ اب لازم یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق جائز نہ ہو جب تک کہ کتاب یا سنت سے سننا لے جائیں۔ حالانکہ یہ ہمبت الربیع الاقلیٰ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ عرف میں بولا جاتا ہے، تو اب لازم آئے گا ہمبت الربیع الاقلیٰ، احیا الارض، اس طرح کی جو بھی مثالیں جہاں فائل مجازی مراد ہو اور حقیقی ہوتا ہے وہاں، تو تمام مثالوں کے اندر پہلے سنیں شریعت سے، پھر اس کے بعد استعمال کریں، حالانکہ ایسا ہی نہیں۔ سمجھا؟ لازم یہ آئے گا کہ یہ چیزیں موقوف ہوں، انبت الربیع البقرہ جیسی مثالیں سما پر موقوف ہوں، حالانکہ سما پر موقوف نہیں ہے۔ اور کیا لازم؟ واللوازم کلھا منتفیۃ، اور جتنے بھی تمام یہ لوازم ہیں، کون لوازم؟ اب دیکھیں، مراد عیشا سے صاحب العیشا، اضافت کا صحیح نہ ہونا نہارو جیسو مثالوں میں، امر جو ہے بنا کا جو ہے حامان کو نہ ہونا، انبت الربیع البقلہ کا سما پر موقوف نہ ہونا، یہ تمام لوازم کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ تمام لوازم کیا ہیں؟ لوازم باطل ہیں، اس لیے کہ تو فقد الملزوم، جب یہ لوازم باطل ہیں فقد الملزوم، تو ملزوم کون سا؟ استعارہ بالکنایہ بنانا، یہ بھی باطل ہو جائے گا، تو باب استعارہ سے بنانا بھی باطل ہو جائے گا۔ تو جب ملزوم باطل، لازم باطل تو ملزوم باطل، تو لہذا آپ کا استعارہ بالکنایہ کہنا خود باطل، لہذا ہمارا قول جو ہے وہ صادق ہو جائے گا۔ کون سا؟ کہ جہاں اس طرح فاعل حقیقی و مجازی نسبت کر دی جاتی ہے دوسری کی طرف۔ اور وَلِأَنَّهُ، اور مزید یہ آپ جو کہہ کے آ رہے ہیں استعارہ بالکنایہ، حضرت دیکھیے لِأَنَّهُ يَنْتَقِضُ بِنَحْوِ نَهَارُ صَائِمٌ، آپ کا قول تو خود ٹوٹ جا رہا ہے نہارو صائمٌ جیسی مثالوں سے، نہارو صائمٌ جیسی مثالوں سے خود ٹوٹ جا رہا ہے۔ لاجتماعی علی ذکر طرف تشبیہ، تشبیہ کے دونوں طرف کے ذکر ہونے پر مشتمل ہے۔ یہ آپ تو استعارہ بالکنایہ میں کیا کہہ چکے ہیں کہ وہاں جو ہے تشبیہ کا صرف ایک فرد مذکور ہوتا ہے، کون سا؟ مشبہ مذکور ہوتا ہے، مشبہ بھی مذکور نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر دیکھیں آپ دونوں طرف مذکور ہیں، کیوں کہ یہاں جو ہے دیکھیں اس طور پر کہ صائمی کی جو ضمیر کا مصداق ہے، استعارہ بالکنایہ میں صرف مشبہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مشبہ ذکر ہوتا ہے، مشبہ بھی کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور اس مثال میں جو ہے مشبہ فاعل مجازی جو صائم کی ضمیر کا مصداق ہے، صائم کی ضمیر کا جو مصداق ہے وہ ہے، اور مشبہ بھی نہارو کی ضمیر ہے، مشبہ بھی کیا ہے؟ تو جو فاعل حقیقی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ روزہ دار شخص ہے۔ لہذا تشبیہ کے دونوں صورتیں مذکور ہو گئیں، تشبیہ کی یعنی نہارو کا ضمیر کا مرجع کون ہو جائے گا؟ فاعل حقیقی ہو جائے گا، اور صائم کا جو مصداق ہے وہ بھی روزہ دار شخص ہے۔ تو اس طور پر جو ہے مشبہ اور مشبہ بھی دونوں طرف مذکور ہو گئے۔ تو آپ کا جو استعارہ بالکنایہ کے لیے تعریف ہم نے کی تھی کہ مشبہ ذکر ہوتا ہے، مشبہ بھی حذف ہوتا ہے، یہاں یہ ٹوٹ گیا نہارو صائم جیسی مثال سے، کیونکہ یہاں دونوں طرف ذکر ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں وَلِأَنَّهُ يَنْتَقِضُ، اور اس لیے یعنی ہر ایسی ترکیب جو مشتمل ہو فاعل حقیقی کے ذکر پر، تو وہ ترکیب ٹوٹ جائے گی آپ کے نہارو صائم جیسی مثالوں سے، لاجتماعی علی ذکر طرف تشبیہ، کیونکہ یہاں پر اس کے مشتمل ہونے کی وجہ سے تشبیہ کے دونوں طرف کے ذکر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ لازم یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو آپ کی اب مان لیتے ہیں یہاں پر استعارہ بالکنایہ، تو لازم کیا آئے گا؟ آپ دیکھتے ہیں مراد، اب لازم یہ آئے گا مراد عیشا سے صاحب عیشا ہو جائے، مراد کیا لازم آئے گا؟ مراد عیشا سے صاحب عیشا ہو جائے۔ لازم یہ آئے گا کہ نہارو صائمٌ جیسی ترکیب میں اضافت صحیح نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں اضافت الشیء الی نفسی لازم آئے گا۔ اسی طرح امر جو بنا کا جو ہے وہ حامان کو نہ ہو، کس کو ہو؟ عملہ کو ہو۔ اسی طرح انبت الربیع البقلہ کا جو ہے یہ موقوف ہونا لازم آئے گا سما پر، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ حامان کو حکم کیا ہے؟ عملہ کو حکم نہیں ہے۔ یہ جو ہے نہارو صائمٌ جیسی مثالوں میں اضافت الشیء نفسی لازم بھی نہیں آ رہا ہے، یہ جو ہے صاحب العیشا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ربیع البقلہ یہ سما پر بھی موقوف نہیں ہے۔ یہ تمام جب چیزیں باطل ہو رہی ہیں فقط ملزوم، تو آپ کا جو استعارہ بالکنایہ سے بنانا ہے اس کو ملزوم باطل ہو جائے گا۔ فاعل حقیقی ہم تھا یہاں پر، اور اس کی نسبت جو ہے مجازی طرف، ہم کہتے نہیں یہاں پر استعارہ بالکنایہ، ہاں فاعل حقیقی
یہ تو رد کیا انصاف نے، جنہوں نے جو سکاکی مان رہے تھے استعارہ بالکنایہ، ان کا کہا کہ آپ استعارہ بالکنایہ مان لیں تو ساری مثالیں خراب ہوتی لازم آئیں گی. اور ہم ہاں تو ہم کیا کہتے ہیں یہاں مجازی معنی ہے، فاعل حقیقی ہے ہی نہیں یہاں پر، فاعل حقیقی ہے ہی نہیں، دونوں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے. فاعل حقیقی ہوگا تو یہ فاعل مجازی یہاں پر، تو یہاں جب ہم فاعل مجازی لے رہے ہیں تو تمام صورتیں صحیح ہو جاتی ہیں. یہاں حامان کی طرف جو نسبت کی گئی مجازی طرف نسبت کی گئی ہے. یہ جو ہے انبت الربیع البقلہ یہ سما پر موقوف بھی نہیں ہے. یہ تو عرف میں شائع عام اس طرح کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں. امیر المدینہ، امیر نے جو ہے شہر بنایا، یہاں پر امیر کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، حالانکہ بنانے والا ہے ہی نہیں وہ. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں اگر آپ ہم کہیں قرآن پاک میں مجاز کی ہم نے مثالیں پیش کی، اذا تلیت علیہم آیات زادت ایمانا اخرجت اثقالہا، یہ ساری مثالیں سب باطل ہو جائیں گے آپ کے کہنے کے مقام پر. لہذا آپ کا یہ کہنا استعارہ بالکنایہ ماننا بیکار.